लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको आज एक बार फिर से सिटीजन्स ब्लेसिंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं खुदावंद के शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नेमतों से हमें भरता है और हम उसकी प्रस्तिश, तमजीद और पूजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पेशतर कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और इसके हिस्सों में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हम एक मुख्तसर दुआ करेंगे। महीब आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी रहमतों के लिए। खुदा तेरे ऑफिस के लिए जो तू खुदा अपने खादमीन को चुनता है और एक खुदा उन्हें क्वालिफाइड करता है, उन्हें ऑथराइज करता है कि वो तेरे लोगों के लिए तेरे गल्ला की निगहबानी करें और उन्हें तेरी बादशाहत के लिए तैयार करें। खुदा है बाप आसमानी, तमाम बहनों पर, भाइयों पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर, तमाम कायदीन पर, पास्टर्स पर है खुदावंद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदावंद इस नशरियात के जरिए हम उनके घरानों पर और उनकी जिंदगी पर सलामती को मांगते हैं। है बाप उन्हें छू बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा आने वाले मेहमान के लिए और ख़ास कर खुदा तमाम टीम के लिए, तमाम खुदा इन चीज़ों के लिए हम तेरे मसा, तेरे कवी हाथ को मांगते हैं। खुदा हम जो कुछ भी गुफ्तगू करें खुदा वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत का सबब ठहरे। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत वर्स है और मैं इसे बार बार दोहराता हूँ ताकि हम इसे अपने ज़हन और दिल में रखें। पालूस रसूल कहता है कि बहुत सारी बातों को तजर्बे से मालूम करते रहो। और इमसाल की किताब में लिखा है कि सफ़ेद सर एक ज़बरदस्त हमारे लिए एहतराम का ताज है और धीमा लहजा, गुस्सा ना करना पहलवान से भी ज़्यादा ताकतवर शख्स को बना देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में भी खुदा ने अपने शोला बयां खादमीन को जो तजर्बा रखते हैं मिनिस्ट्री का, और ना सिर्फ तजर्बा बल्कि रूहुल कुद्स की आग से भरे हुए हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। ये हमारे लिए, मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बरकत है। आज हमारे दरमियान जो खुदावंद के खादम हैं, उनका 30 साला मिनिस्ट्री में तजर्बा है। वो बतौर एवेंजलिस्ट भी रहे और मुख्तलिफ जगह पर एज अ पास्टोरल खिदमत भी की और जगह जगह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में एवेंजलिज्म की। और वो, आप उनकी मिनिस्ट्री से भी वाकिफ हैं। वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के वो नेशनल डायरेक्टर हैं। आप उनके चेहरे से वाकिफ हैं, उनकी खिदमत से वाकिफ हैं। मैं उनको सिटीजन प्रोग्राम में इरेवरेंट पास्टर फ्रांसिस हयात को वेलकम करता हूँ। सर, वेलकम ऑन अवर शो। आमीन, आमीन, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस महीने में आप बहुत मसरूफ़ थे, उसके बावजूद आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को, चूँकि जो बुज़ुर्ग हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे कैमरे, हमारा रिकॉर्ड आपकी हिस्ट्री को कैप्चर करे ताकि हमारी ज़िंदगी और आने वाले नौजवान खादमों की ज़िंदगी के लिए वो बाइस से बरकत ठहरे। मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी की टेस्टिमनी क्या है और आप कैसे खुदा यीशु मसीह में आए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, सिटीजन्स ब्लेसिंग्स में आज इनवाइट किया है। सो ये मेरे लिए ऑनर की, रिस्पेक्ट की बात है। तो दूसरा, मैं तमाम सुनने वाले और देखने वाले भाइयों और बहनों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, मेरी मसीही ज़िंदगी कब शुरू हुई या नजात का एक्सपीरियंस कैसे हुआ, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सादा है। आज से तकरीबन कोई 35 साल पहले 1985 में, उस वक्त मेरी उम्र 20 बरस की थी। जवान लड़का था, बच्चा था मैं। लेकिन मैं
کچھ ایسی لا علاج بیماریوں میں جکڑا گیا کہ نہ مجھے کوئی سمجھ آ رہی تھی، نہ میرے ماں باپ کو، نہ ڈاکٹروں کو، اور کراچی سے پشاور تک جو کچھ بھی علاج معالجے کے لیے ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، میرے ماں باپ نے کیا، لیکن دن بدن جیسے کوئی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، اور تو میرا بھی حال بالکل ایسے ہی تھا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن جب اسی کشمکش میں اپنے بستر مرگ کہہ لیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب موت میں اور مجھ میں صرف ایک قدم کا ہی فاصلہ ہے، تو میرے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور میں بالکل ایک سوکھا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا بستر پر، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی جو رات ہے وہ میرے لیے آخری رات ہوگی۔ تو میری ماں جو سب سے زیادہ فکر مند تھی میرے لیے، تو اس کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر پہلے آزما لیے ہوئے تھے، ہاسپٹلوں سے ہم فارغ ہو چکے ہوئے تھے، تو اب تو کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو وہ اس علاقے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کچھ خدا کے خادم تھے، جو اس وقت ایک مقامی چرچ تھا، تو وہ فوری طور پر وہاں پر گئی اور کچھ خادموں کو، خدا کے بندوں کو، وہ بزرگوں کو کلیسیا کے گھر لے کر آئی کہ میرے بچے کے لیے دعا کر رہی ہیں، تو بالکل اینڈ ٹائم پر ہے۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ خدا کا خادم، اس کے ساتھ کچھ کلیسیا کے اور بزرگ تھے، ایلڈر تھے، تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، ہم خدا کے کلام میں سے ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایوب کی کتاب کھولی، اور غالباً اس کا 22واں یا 23واں باب ہے، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پڑھ کے سنائی کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو تو بحال کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیں تو وہ آپ کو موت سے بچا سکتا ہے، آپ کی زندگی حالات بدل سکتے ہیں۔ تو وہ آیت بے شک انہوں نے بڑے نرم لہجے سے پڑھی، لیکن میرے دل پر وہ ہتھوڑا بن کر لگی، اور ایسی چوٹ لگی میرے دل پر کہ مجھے خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج میں شاید اسی لیے ان حالات کا شکار ہو گیا ہوں، زندگی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پاسٹر صاحب رو کے میں نے دعا کی۔ مجھے دعا آتی نہیں تھی، کبھی کی ہی نہیں، تو سوائے جو رسمی ایک دو نمازیں ہوتی ہیں وہی آتی تھی، لیکن دعا نہیں کبھی کی تھی جو ایک دل کی آواز ہوتی ہے۔ تو میں نے رو کے خدا کے حضور، خدا سے جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، تو میں نے کہا خداوند، میں سمجھ گیا ہوں کہ آج میری جو حالت ہے، میرے ماں باپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہوں، میں اپنے گناہوں کے سبب سے آج یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن صرف مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر دے۔ اور میں اس لالچ سے یہ توبہ نہیں کر رہا کہ تو مجھے شفا بخش دے گا یا میں پھر دوبارہ بحال ہو جاؤں گا، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں نے تجھے بہت سال دکھ دیے ہیں، میں تجھ سے دور رہا ہوں، میں نے تجھے ستایا ہے۔ تو جب میری دعا ختم ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی بیماری سے فوری طور پر ٹھیک ہو گیا،
لیکن ایک چیز کا مجھے ایکسپیرینس ہوا، میرے اندر سے جیسے کوئی بڑا طوفان آندھی رک جاتی ہے تو ایک بڑا سناٹا اور خاموشی پیدا ہوتی ہے، تو میرے اندر، میرے باطن میں ایک خاموشی سی، ایک اطمینان سا میرے اندر آ گیا، اور جو ایک خوف تھا، موت کا ہول جو میرے اوپر چھایا ہوا تھا، وہ ہٹ گیا، اور میں نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری مسیحی زندگی کا آغاز اس دن سے ہوا، اور میں نے جو خدا کے خادم میرے پاس آئے، میں ان کے ساتھ میری رفاقت شروع ہو گئی، چرچ میں ریگولر آنا جانا شروع ہو گیا، اور یوں میں آہستہ آہستہ خدا سے واقفیت، خدا کا واقف ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح پھر یہ سفر چلتے چلتے آج 35 سال ہو گئے۔ آمین آمین، دیٹس ونڈرفل. آپ کی ٹیسٹمنی بہت ونڈرفل ہے. یہ بات ٹروتھ ہے کہ کئی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں اور فوری طور پہ رزلٹ آتے ہیں کہ اسی وقت ہیلڈ ہو جائیں، لیکن آپ کی جو تسلی ہے، آپ کا اطمینان جو خداوند آپ کو دیتا ہے، دیٹ از ویری پاورفل. سر، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں، کتنے بچے ہیں، اور وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ 1995 میں میری شادی ہوئی، میری وائف کا نام نرگس ہے، اور خدا نے مجھے 4 بچے دیے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور وہ بھی سارے اسٹڈنگ ایج میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ. سو سر، آپ منسٹری کو بھی رن کر رہے ہیں، آپ کی پاسٹورل کالنگ بھی ہے اور ایونجلیزم کی بھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاسٹر کو اسٹرانگ پرسنالٹی بننے کے لیے کئی مرتبہ ہم بڑے ویک ہوتے ہیں، لائک بہت سارے ہمارے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جو لوگ پکڑتے ہیں، انہیں ڈسکشنس کرتے ہیں، اور آج کل پاسٹرز کے بارے میں بہت سارے لوگ، ایون نوجوان بچے بھی اچھا تجزیہ نہیں رکھتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو لرن، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ پاسٹر جو ہے، اس کی اسٹرانگ پرسنالٹی کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے جو میں نے دیکھا ہے اور سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، چاہے وہ پیسٹورل ہو، چاہے وہ ایونجلسٹک ہو، چاہے وہ پروفیٹک ہو، نبوتی ہو یا مبشرانہ خدمت ہو یا پاسبانی خدمت میں، بیسیکلی تو یہ ساری شخصیات جو ہیں وہ اپنے آپ میں ایک لیڈر ہی ہوتی ہیں، جی جی. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی جو ایک سچا مسیحی لیڈر ہوتا ہے، ضروری بات ہے ایک سچا مسیحی لیڈر ایک نجات یافتہ شخص ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص کی زندگی میں گہرا نجات کا تجربہ نہیں ہے اور خدا کو قبول کرنے اور زندگی کا گہرے طور پر تبدیل ہو جانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اگلی باتیں ہیں وہ کبھی درست ہو سکتی ہیں. یہ بنیادی چیز ہے، جی جی. یہ پہلی بات ہے. اور میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی قمیض کا پہلا بٹن ہی غلط بند کر لے تو اگلے بٹن اس کے خود بخود ہی غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو میرے آبزرویشن میں چیز آئی ہے، قیادت میں، منسٹری میں زیادہ تر غلطیاں ہی اس لیے لوگ کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہی اس لیے سرزد ہیں کہ ان کی زندگی میں سچا گہرا نجات کا کام نہیں ہوتا. لیکن جس شخص کی زندگی میں گہرا اور سچا نجات کا کام ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، آمین. اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز
डिफरेंट होती है और वो दूसरों से अलग नज़र आता है। तो मैंने देखे हैं ऐसे लीडर जिनको निजात का गहरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो मिनिस्ट्री में क्यों आ गए, या उनका शौक़ था, या कोई ऐसी मशहूर होने की कोई ख्वाहिश थी उनके अंदर, फेमस होने की, या आजकल एक और भी कॉन्सेप्ट है कि शायद जो लोग मिनिस्ट्री में हैं इसमें शायद बड़ा पैसा है, तो कुछ लोग ये सोच के मिनिस्ट्री में हैं। सो डिफरेंट इंटेंशंस हैं, ठीक है, लेकिन ये बुनियादी चीज़ है। जब नजात का तजुर्बा होता है तो जिसको हम कहते हैं कि जब हम करैक्टर की बात करते हैं तो करैक्टर भी एक्चुअली उसी वक्त शुरू होता है। जी जी। जिस शख्स ने नजात ही नहीं पाई उसका करैक्टर क्या ठीक होना है, करैक्टर ठीक हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। जैसे ज़बूर 101 में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा, है ना। तो खिदमत तो कर ही हो सकता है एब्सोल्युटली जो ठीक राह पर आ गया है, जिसकी बुनियाद ठीक है, जिसका आगाज़ दुरुस्त है। तो ये पहली चीज़। आमीन। सर, ये हमारे चर्चेज में अक्सर देखा जाता है कि कुछ प्राइवेट लेवल की अनॉइंटिंग होती है और कुछ पब्लिकली अनॉइंटिंग होती है। प्राइवेट से मेरी मुराद ये है कि कई मर्तबा एक शख्स जो है ऑलरेडी उसके ऊपर एक लीडर है, एक प्रीस्ट है, और प्रीस्ट जो है वो भी गैर ज़ुबान बोल रहा है और उसके आगे जो कलीसिया बैठी है वो भी गैर ज़ुबान बोल रही है। पास्टर जो है वो भी नबूवत कर रहा है और जो कलीसिया है वो भी नबूवत कर रही है। पास्टर भी तालीम देता है, उस्ताद है, और कलीसिया में से भी कुछ लोग टीचिंग देने के काबिल होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सब रसूल हैं, कि सब लीडर हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स अभी अंडरशिप में है, लीडरशिप में, अगर खुदा ने उसको नहीं कॉल आउट किया अभी, तो वह एक प्राइवेट एरिया में है। लेकिन बहुत जल्द लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत जल्दी अनॉइंटिंग की एक झलक से या एक पहली वेव से ही वो अपने आप को ये समझते हैं कि उनके पास गैर ज़ुबान है और वो बहुत जल्दी अपने आप को पब्लिकली पुरपेट पे ले आते हैं। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे लोग जो बहुत जल्दबाजी करते हैं हाथ रखने में, दुआ करने में, लीड करने में, तो रूहानी तौर पे ऐसी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली क्या ख़तरात होते हैं, चर्च को क्या होते हैं और उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या ख़तरात होते हैं? हाँ जी, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है कि बेशक लीडर पर भी वही रूह नाज़ल होता है जो कलीसिया पर नाज़ल होता है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक जो बड़ी खिदमत होती है या जो एक मखसूस खिदमत होती है वो एक फ़र्क चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क में पैसा तो सबकी जेब में होता है। जी जी। किसी की जेब में 1000 होते हैं, किसी की जेब में 2000 होते हैं या इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हर कोई दौलतमंद नहीं होता। जी जी। ठीक है, दौलतमंद होना ये बिल्कुल एक फ़र्क चीज़ है, रिच मैन, लेकिन वैसे पैसा जेब में होना ये एक फ़र्क बात है। ठीक है, तो जिस शख्स को खुदा किसी ख़ास खिदमत के लिए बुलाता है उस पर अनॉइंटिंग का लेवल कुछ फ़र्क होता है, वो फ़र्क लेवल की अनॉइंटिंग होती है। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो भी उसी रूह के तहत गैर ज़ुबानें बोल रहे होते हैं, नबूवत कर रहे होते हैं, लेकिन वो शायद रसूल नहीं होते या नबी नहीं होते, और ना ही फिर उनको कोई बड़ा दावा करना चाहिए जी जी। और ना ही कोई उनको जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो अपनी रूहानी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालें और चर्च में भी बिगाड़ का या इंतशार का या नाफरमानी या बदनज़मी का बाइस बने। तो इससे नुकसानात होते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा शख्स जिसको जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया नहीं, अगर वो उस काम में हाथ डालता है तो वो कभी भी उस काम में कामयाब नहीं होगा और वो हमेशा नुकसान का ही बाइस होगा।
ہوتا ہے. بائبل میں بھی اس کی مثالیں ہیں اور چرچز میں بھی ہم دیکھتے ہیں. سر یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں خدمت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہی پوائنٹ تک خدمت کریں جہاں تک خدا ہمیں کہتا ہے، اور اگر ہم اس سے بڑھ کر ایکسائٹمنٹ میں یہ سمجھ کے کہ یہ نیک کام ہے اور اسے کرتے ہیں، جیسے کلام سنانا، نظریات دینا یا چینلز کھول لینا، یا وداؤٹ ویژن جو خدا نے ہمیں نہیں دیا، تو کیا ہمیں آسمان پر جا کر اس کی کوئی فیور مل سکتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم یسوع مسیح کے بندے ہیں اور اس طرح سے ہمیں کچھ فیور مل سکتی ہے؟ نہیں، میں نہیں اس کو ایسے سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری یہ ہے جی جی کہ جس کام کے لیے خدا نے آپ کو کہا ہے اور جس کام کے لیے خدا نے آپ کو رویا دی ہے، ٹھیک ہے، وہی کام کرنا چاہیے اس شخص کو، بجائے اس کے کہ میں ابھی دیکھیں، اگر میں ایک لیڈر ہوں یا آپ ایک لیڈر ہیں جن کے پاس ویژن ہے، رویا ہے، خدا ہمارے وسیلے سے بھی وہی کام کر رہا ہے. اور اگر ایک عام جو کلیسیا کا ممبر ہے، کبھی اس کے وسیلے سے بھی کسی کو شفا ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی پروفٹ ہے یا وہ بھی ایونجلسٹ ہے یا وہ بھی نبی ہے. یہ تو جب تک کوئی شخص ہارون کی طرح جی جی بلایا نہ جائے، موسیٰ کی طرح جب تک کوئی بلایا نہ جائے اور کسی خاص خدمت یا قیادت کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی عام شخص کو اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہم سب برابر ہیں یا ہم سب اسی خدا کے بندے اور بندیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بائبل میں ایسی مثالیں ہیں. کچھ لوگ موسیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے، تقریباً 250 کے قریب لوگ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ کیا صرف موسیٰ ہی خدا کا نبی ہے، کیا صرف یہی مصر سے نکلا ہے، کیا صرف اس نے ہی معجزے دیکھے، یا کیا صرف اس نے ہی بحر کلثم پار کیے. یہ سارے کام تو ہم نے بھی کیے، تو ہم کیوں نہیں اس کی جگہ پر آ سکتے؟ لیکن شاید ان کی وہ بلاہٹ نہیں ہے جو موسیٰ کی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جیتے جی زمین پھٹی اور زمین کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے، ہلاک ہو گئے. سیکنڈلی سر، یہ جو جونیئر لیڈرشپ ہے، کیا جب تک ایک سینئر ہے اسے کس ایٹیٹیوڈ میں رہنا چاہیے؟ تو کیا خدا جونیئر کے ساتھ کلام کر سکتا ہے سینئر کی کریکشن کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوانوں کو بزرگوں کے تابع رہنے کے لیے بائبل سکھاتی ہے، جی جی اور جونیئرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی تابع داری کرے، ان کا وفادار ہو. لیکن جہاں تک سینئرز کو سکھانے کی بات ہے، جی جی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم بدتمیزی کا رویہ اختیار کر کے یا متکبرانہ رویہ اختیار کر کے ہم کسی بزرگ کو سکھا سکتے ہیں یا سدھار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے مقرر کیا ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی میں برکت ہے. سر بہت ساری ایسی ڈرٹی ڈیلز ہیں جن کے اندر چرچ جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرض دینا، یا پھر سود پر پیسے دینا، یا ویزاز کے بزنس کرنا، یا مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو دنیا کے ساتھ لنک کرتی ہیں. تو چرچ ایسی ایکٹیویٹیز کر کے کرسچینٹی کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے، اس کی اسپریچول لائف کے اوپر کیا امپیکٹ کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں کس حد تک ہمیں اسپریچول ایٹماسفیئر میں رہنا چاہیے، اور وہ کون سا ایٹماسفیئر ہے جو چرچ کو ضروری ہے کہ اس کے اندر ہی رہے؟ ہاں جی، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ایک سچا مسیحی لیڈر ہوتا ہے نا، یہ ایک نجات یافتہ شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
نجات کی برکت اپنے اندر ایک ایسا اثر رکھتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم درست ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نے نجات پائی یا میں خدمت میں آیا تو خدا کی طرف سے مجھے یہ سمجھ مل گئی کہ ایک خادم کو صرف خادم ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں خادم جو ہے وہ خادم بھی ہے، پھر ایک وقت میں وہ ویزے بھی لگوا کے دیتا ہے، پھر ایک وقت میں وہ اور بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ نجات یافتہ شخص نہیں ایسا کرتا، اور جو اپنی خدمت کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، وہ نہیں ایسا کرتا۔ وہ صرف اس کا کام ایک ہی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک خادم جو ہے جن کی ذمہ داری ہے ویزے لگوانا، وہی لگوائیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ امبیسیاں کس لیے ہیں، کونسلیٹس کس لیے ہیں؟ تو یہ ہم انجیل سنانے والوں کی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان معاملات میں پڑھ کے اپنا وقت برباد کریں، اپنی گواہی خراب کریں اور خداوند کی بھی بدنامی کا ہم باعث ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، یہ جن کے کام ہیں وہ کریں تو وہی اچھی بات ہے۔ آمین آمین۔ سر، ایک کلیسیا کو بڑھنے کے لیے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری کلٹس ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو ایک عام مسیحی جو ہے، جو نارمل ہے، اس کو یہ نہیں پتہ، چونکہ ہر شخص جو آتا ہے وہ ہاتھ میں بائبل لے کر آتا ہے، اور ایک عام مسیحی کو لگتا ہے کہ جس کے پاس بائبل ہے وہی خدا کا خادم ہے۔ تو ایک کلیسیا کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے ایسے کلٹ سے بچ سکتی ہے، اور اسے کتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کس طور سے اسٹرانگ ہو، کیسے لوگوں کو آسانی سے جج کریں کہ کون خدا کی طرف سے ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو جو لوگ جس چرچ کے ممبر ہیں جی یا جس چرچ میں انہوں نے نجات پائی ہے، وہ روحانی طور پر پیدا ہوئے ہیں، اگر تو وہ اپنے اسی پاسبان سے جو ان کا روحانی اعتبار سے باپ بنا ہے، اس کی فیلوشپ میں ہی رہیں، اس سے ہی سیکھیں، تو اس سے تو اچھی اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رہی بات اگلی کہ یہ بات درست ہے کہ ہر وہ شخص تو خدا کا خادم نہیں ہوتا جس نے صرف بائبل ہی پکڑی ہو، ٹھیک ہے۔ تو درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ہے، ہمارا کریکٹر بھی ہے، ہمارا رویہ بھی ہے، ہماری باتیں بھی ہیں۔ تو کلام کے مطابق ہی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسی سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ شخص خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جو کلام کے مطابق چلتا ہے، کلام کے مطابق